بسم اللہ الرحمن الرحیم والنفل اسم لزیادت ونوافل العبادات زوائد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرض، واجب، سنت اور نفل. فرض، واجب، سنت، ان کی تعریفات گزر چکی. تو عظیمت میں سے چوتھی چیز ہے نفل. نفل کے پہلے بیان کرتے معنی لغوی. کہا کہ لغوی معنی نفل کے کیا ہیں. لغت میں نفل بولتے ہیں اضافے کی، زیادتی کی. ٹھیک ہے. جو اضافی چیز آپ کو مل جائے وہ نافلہ ہے. اسی لیے پوتے کو نافلہ کہہ دیا جاتا ہے. قرآن عظیم میں بھی حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر ہوا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پوتے کا، پھر حضرت سیدنا یعقوب کا ذکر ہوا تو نافلہ فرمایا. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے کہ بیٹے کے ساتھ پوتا تو زائد ہے. ٹھیک ہے نا. بیٹے کے ساتھ پوتا زائد ہے، اس لیے پوتے کو نافلہ فرما دیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام. ٹھیک ہے نا. تو لغت میں نفل نام ہے کس کا؟ زیادتی کا. زیادتی یعنی زیادت کا، اضافے کا. ٹھیک ہو گیا مانا ہے. اور نفل نام ہے زیادت کا. ونوافل العبادات زوائد مشروعۃ لنا لا علینا بس. تو پھر نفل کو نفل کیوں کہا جاتا ہے اصطلاح میں؟ کہا نوافل العبادات زوائد مشروعۃ لنا لا علینا. نفلی عبادتیں کون سی ہیں؟ وہ مشروعات ہیں جو ہمارے لیے مشروع ہیں، ہم پر لازم نہیں ہیں. ہمارے لیے مشروعۃ لنا، ہمارے لیے مشروع ہے. لا علینا، ہم پر واجب نہیں ہے. اگر ہم کرتے ہیں تو فائدہ ہے، نہیں کرتے تو کوئی حرج نہیں ہے. یہاں سے یہ فرض، واجب، سنت سب سے ممتاز ہوگی. مشروعۃ لنا. اب یہ جو لنا ہے اس میں فرض، واجب، سنت آئیں گے. علینا نکل گئے، کیونکہ فرض بھی ضروری ہے، واجب بھی ضروری ہے. سنت درجہ وجوب پر تو نہیں ہے، لیکن اگر نہیں کرتا تو مستحق ملامت ہوتا ہے. ایسا ہے نہیں. تو لہٰذا علینا من وجہ علینا بھی ہے. نہیں کرے گا تو ملامت کا مستحق بنے گا. لیکن نفل کیا ہے؟ وہ کرے تو فائدہ ہے، ثواب ہے، نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی ملامت بھی نہیں ہے. سمجھے بات کو؟ بھئی آپ یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ مثلا ہمارے ہاں بر صغیر میں ہم لوگوں کی عادتوں میں شامل ہے کہ ظہر کی نماز پڑھ کے آخر میں 2 نفل پڑھنا. ٹھیک ہے. مغرب کی نماز پڑھ کے آخر میں 2 نفل پڑھنا. عشاء کی نماز پڑھ کے آخر میں 2 نفل پڑھنا. ٹھیک ہے نا. یہ ہماری عادات کا حصہ ہے. لیکن اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. نہیں اعتراض ہوتا ہے. آپ سمجھے بات کو؟ یہ مشروع لنا ہے، علینا نہیں ہے. اگر آپ ملامت بھی کرتے ہیں نا، یہ بات ذہن میں رکھنا، ملامت بھی کرتے ہیں تو پھر بھی تو یہ علینا من وجہ تو علینا بن گیا. ملامت بھی نہیں ہے اس پر. نفل پھر کوئی ملامت نہیں. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ یہاں ضمنی طور پر ایک بات میں آپ کو بتا دوں. اصل میں ہوتا ہے پھر طلباء جو ہے نا وہ خود مجتہد بن جاتے ہیں اور کچھ منفی باتیں سوچنے، اس پہ اجتہادات شروع کر دیتے. شاہ صاحب اب بھائی یہ چیز جب ضروری نہیں ہے تو پھر اس پہ پابندی کیوں ہے؟ نفل کا تو درجہ یہ ہے بھائی اس پر علینا تو من وجہ بھی نہیں ہے، ملامت بھی نہیں ہے. تو اگر استاذ اور ادارہ کسی چیز کو ادارے کے لحاظ سے لازم کر دیتا ہے تو من وجہ علینا بن جاتا ہے. اتنا اختیار ہوتا ہے اس کو، ادارے کو، استاذ کو، آپ کے والد کو، آپ کی والدہ کو. سمجھے بات کو؟ تو بڑوں کو اختیارات ہوتے ہیں. آپ پیر صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں. ایک وہ چیز ہے جو فرائض اور واجبات سے نہیں ہے، لیکن پیر صاحب جو ہے نا آپ کے شیخ کامل ہوں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ یہ ہے. ٹھیک ہے. ایسے بزرگوں کو دیکھا ہم نے، بھائی سنا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے. بھائی آپ گئے، بھائی تو لکڑیاں کاٹا کر لنگر کی. اب تو مولوی صاحب ہے، جبا کبا جناب والا، انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ تو لکڑیاں کاٹا کر، تو یہاں پر جناب والا لنگر کا کام کیا کر. ٹھیک ہے. تو اب وہ بہتر سمجھ رہے ہیں کہ رکاوٹ کہاں پر ہے. بعض اوقات وہ جو تکبر ہوتا ہے وہ رستے کی رکاوٹ بنا ہوتا ہے. تو آپ کا شیخ چاہتا ہے کہ یہ مٹے، وہ مٹ گیا، اب فیض کی راہیں کھل جاتی ہیں. سمجھے بات کو؟ تو یہ ضمنی جملہ بیچ میں آ گیا.
تو نفل شرع شریف نے اس کو لازم نہیں کیا، اگر چھوڑتا ہے تو مستحق ملامت بھی نہیں ہوتا. لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، کچھ ایسے امور ہیں، شیخ ہے، استاذ ہے، ماں باپ بھی بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ اولاد میں فلاں چیز جو ہے وہ ان کے راستے کی رکاوٹ ہے، لہٰذا اس رکاوٹ کو ہٹانے کے لیے کوئی چیز ایسی ہے جو فرائض و واجبات سے نہیں ہے، لیکن ماں باپ گھر کے حد تک جو ہے اس کو کرنا لازم کر دیتے ہیں، وہ ماننا ضروری ہو جاتا ہے. سمجھو بات نہیں مانا. نفلی عبادتیں وہ اضافی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے مشروع ہیں، ہمارے اوپر لازم نہیں. جی. وحکم انه يصاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه. حکم واضح ہے. دیکھیں فرض کا حکم بھی بیان ہوا تھا، واجب کا بھی بیان ہوا، سنت کا بھی بیان ہوا. نفل کا حکم کیا ہے کہ یصاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه. کرے گا تو ثواب ہوگا، نہ کرے گا تو گناہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا مانا. حکم اس کا یہ ہے کہ ثواب دیا جائے گا، بندہ اس کے فعل پر اس کے برکاب نہ کیا جائے گا اس کے ترک پر. جی. ويزمن بتركه بالشروع عندنا لأن المؤدى صار لله تعالى مسلما إليه وهو كالنذر صار لله تسمية لا فعلا ثم وجب لصيانته ابتداء الفعل فلأن يجب لصيانته ابتداء الفعل بقاؤه فلأن يجب لصيانة ابتداء الفعل بقاؤه فلأن يجب لصيانة ابتداء الفعل بقاؤه أولى. ایک اعتراض ہے ہم پر، حنفیوں پر، جس کا جواب دیتے ہیں. اعتراض یہ کہ نفلی عبادت ہے مشروع لنا لا علینا. نفلی عبادت کیا ہے؟ مشروع لنا لا علینا. جب آپ خود اس کی تعریف یہ کر رہے ہیں کہ مشروع لنا ہے علینا نہیں ہے، اب نفل شروع کر دی، اس کے بعد توڑ دی، نفلی روزہ رکھا توڑ دیا، اور نفلی نماز شروع کی اور توڑ دی، یہ تو نفل تھا نا، یہ مشروع لنا تھا، علینا نہیں تھا. اب اس کی قضا کے وجوب کی بات تو نہیں ہونی چاہیے بھائی، اب اس کو لوٹانا ضروری ہے، اس کی قضا ضروری ہے. اگر آپ کہتے قضا ضروری ہے تو علینا بن گیا، اعتراض بنا نہیں. اور آپ کہتے ہیں کہ قضا ضروری ہے، نفلی روزہ رکھ کے توڑتا ہے تو قضا ضروری ہے، نفلی نماز شروع کر کے توڑتا ہے تو قضا ضروری ہے. یہ جو قضا کا وجوب ہے یہ خود اس کی تعریف کے خلاف ہے. اعتراض آپ سمجھیں، یہ اعتراض ہے، اس کا جواب دیتے ہیں. پہلے اس کی وجہ بتاتے ہیں، پھر اس کا ایک مخفی صلاح بھی بیان کرتے ہیں. غور کرنا، مسئلہ اصل کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم قضا کے نفل شروع کیا اور توڑ دیا، نفلی نماز شروع کی اور توڑ دی، نفلی روزہ شروع کیا اور توڑ دیا، اس کو اس کی قضا کو ہم واجب کیوں کہتے ہیں یہ سمجھیں. آپ اس کی قضا کو ضروری اس لیے کہتے ہیں جب نماز شروع کی یا روزہ شروع کیا، جو شروع ہوا کیونکہ وہ ہے عبادت للہ، جی وہ ذات خدا بندی کی عبادت کے طور پہ کر رہا ہے. جی جیسے ہی کرتا جاتا ہے وہ دربار الہی کی جانب اس کو بھیجا جاتا ہے، گویا کہ دربار الہی میں وہ اس کو پیش کر دیا گیا. جی ٹھیک ہو گیا. اب آپ نے نماز شروع کی ہے، آپ نے تکبیر تحریمہ کہی تو تکبیر تحریمہ دربار خدا بندی میں پیش کر دی گئی کہ وہ نفل پڑھ رہا ہے، جی اور یہ اس کا پہلا کنارہ پہنچ چکا ہے. جی اس کے بعد ثنا ہے، تعوذ ہے، تسمیہ ہے، فاتحہ ہے، یہ آپ کر رہے ہیں، ادھر قیام بھی ہے، یہ سارے کا سارا ادھر پیش ہو رہا ہے. یہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کیا؟ آپ نے توڑ دیا، آپ نے توڑ دی نماز. توجہ ہے آپ کی؟ نماز آپ نے توڑ دی، اس کا یہ کنارہ دربار الہی میں پیش کیا جا چکا تھا. نماز نے نماز کہلانا تھا جب پوری ہوتی، آپ نے پوری نہیں کی، بیچ میں سے اس کو توڑ دیا. اب دربار خدا بندی میں جو پیش کی گئی یہ چیز وہ نماز پیش کی گئی ہے. جی نماز کا پہلا کونا پہنچ چکا ہے، پہلا کنارہ پہنچ چکا ہے. اب بیچ میں سے جب توڑ دیا تو وہ دربار خدا بندی میں پہنچا ہوا عمل اس کو باطل کر دیا گیا. جی آپ نے خود باطل کر دیا. اور رب نے فرمایا لا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. یہ تو باطل کر دیا. سمجھے بات کو؟ تو جب شروع کیا تھا تو باطل نہیں کرنا تھا، شروع کرنا آپ کے اختیار میں تھا، آپ کو یہ اختیار نہیں پہنچتا تھا کہ آپ اس کو باطل کرتے.
آپ نے اس کو باطل کیا، اس لیے ضروری ہے کہ اس کو لوٹاؤ۔ بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ آپ غور کرو نا، وہ دربار، وہ بارگاہ، وہ کہ معمولی بارگاہ ہے، تمہارا دل کرے تو ٹھیک ہے جی پیش کر دیا، تھوڑا پیش کر کے واپس لے لیا۔ اس دربار کے بارگاہ کے کچھ تقاضے ہیں، یہ چیز نہیں بھائی ٹھیک ہے جی ہماری مرضی تھی نا، آپ نے تقاضا تو نہیں کیا تھا جی۔ ایسے آپ کسی مطلب بلا تشبیہ و تمثیل ہے، کسی بڑے کے پاس کوئی چیز لے کے جاتے ہیں، اس کو دے کر کہتے ہیں یہ جی واپس کر دیں، تو وہ آپ سے راضی ہوگا؟ ہم نے آپ کو کہا تھا یہ گفٹ لے کر آئے، جب آپ لے کر آئے تو یہ کیا طریقہ ہے، یہ کیا انداز ہے؟ اس سے کبھی بھی کوئی بڑا آپ سے خوش نہیں ہوتا۔ تو بلا تشبیہ و تمثیل سمجھے، آپ کو اختیار تھا کہ آپ پیش کریں، اور یہ بھی تھا کہ وہ نفلی عبادت پیش نہ کریں، لیکن جب آپ نے پیش کر دی تو اب بارگاہ خدا بندی کی کہ آداب ہیں کہ یہ تھوڑا ہی پیش کر کے ٹھیک ہے جی ہم ختم کرتے ہیں۔ ذات دربار الہی میں پیش کرنے کے بعد اب آپ کہتے ہیں جی نہیں میں اس کو ختم کر رہا ہوں، یہ اختیار پھر باقی نہیں رہتا، آداب کے خلاف ہے۔ بات سمجھے؟ اس لیے اب اس کو پورا کرنا ضروری بن جاتا ہے، پورا کرو اس کو، نہیں پورا کیا تو پھر قضا کرنا پڑے گا۔ بات آپ سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا؟ یہ وجہ ہے کہ نفل شروع کرنے کے بعد، نفلی نماز شروع کرنے کے بعد، نفلی روزہ یا کوئی بھی نفلی عبادت شروع کرنے کے بعد اس کو پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے، نہیں کرے گا تو اب قضا کرنا پڑے گی۔ اتنی بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ تو وضاحت ہوگی کہ بھئی ہم قضا کیوں لازم کرتے ہیں۔ اب اس کو قیاس کرتے ہیں نظر پر۔ اب آپ غور کریں، جو آپ منت مانتے ہیں اگر وہ پہلے سے واجب ہے پھر تو منت ہی نہیں بنتی، اگر پہلے سے واجب ہے تو منت ہی نہیں بنتی، پہلے واجب نہیں ہے تو منت بنے گی۔ اب آپ نے منت مان لی، بتائیے وہ واجب ہو گیا نہیں ہو گیا؟ تو غور کرو نا کیوں واجب ہو گیا؟ واجب تو نہیں تھا، آپ نے زبان سے بولا واجب ہو گیا، تو واجب کیوں ہو گیا؟ اس لیے بات پر دھیان دینا، واجب اس لیے ہو گیا کہ یہ نام آپ نے لے لیا اس کا، گویا کہ وعدہ کر لیا کہ یہ کام میں کروں گا، آپ نے خالی نام لیا اس کا، زبانی وعدہ کیا کہ میں کروں گا، تو اب اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے، اس نام کو باقی رکھنے کے لیے اس کو کرنا لازم ہو گیا۔ سمجھ رہے بات کو؟ خالی نام لیا، زبانی وعدہ کیا، تو اب اس زبانی وعدہ کو باقی رکھنے کے لیے، کیونکہ آپ نے للہ کہا ہے، دربار الہی کے آداب ہے، یہ تھوڑی ہے بھائی ٹھیک ہے جی تمہارا جو دل آئے تم کرتے رہو، ذات باری تعالیٰ نے تمہیں اختیار دی ہے نا جی، تم پہ خالی فرض کی ہے 5 نمازیں، بھائی یہ پڑھو، باقی فرض نہیں کی نا، تمہیں کس نے کہا کہ تم جو ہے نا وہ نفلی عبادتیں شروع کرو یا منتیں مانو؟ تم نے خود مانی نا اپنی مرضی سے، تو اب دربار الہی کے آداب پورے کرو۔ یہ بڑی بارگاہ کا یہ طریقہ نہیں ہوتا، بڑے دربار میں آپ ٹھیک ہے جی ہم دل کرتا ہے تو آتے ہیں، دل کرتا ہے تو نہیں آتے، آپ کا دل کرتا ہے تو آئیں، لیکن آگے تو اب آداب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ اب بھائی جناب والا آپ کسی اپنے شیخ کے پاس جاتے ہیں، استاذ کے پاس جاتے ہیں، بھائی نہیں جاتے تو آپ کی مرضی، اب وہاں جاتے ہیں تو پیٹ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، بھائی نہیں آئے تھے تو ٹھیک تھا، تو یہاں آ کے پیٹ کر کے بیٹھ جائے تو کیا حرج ہے؟ چلے گا کیا؟ نہیں چلے گا۔ آپ نے آنا اپنی مرضی سے، نہیں آئے تو شریعت مطہرہ نے آپ پہ مواخذہ نہیں کیا، آپ کی آسانی کے لیے، لیکن آپ اس دربار میں آنے کی بات کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں یا آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اس کے بعد آپ کہیں بھئی ہم اس دربار کے آداب کا خیال نہ کریں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ بات آپ سمجھے؟ آپ دنیاوی جو دربار ہیں ان کو بھی اپنے سامنے رکھ لیں، وہاں پر بھی آپ کو سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے۔ تو سمجھے آپ کہ صرف آپ نے نام لیا، اس نام کو اب باقی رکھنا ضروری ہے۔ دربار الہی معمولی دربار نہیں ہے، ٹھیک ہے نام لیا چلے ٹھیک ہے، دیا مرضی ہم نے کہا تھا نہیں کر رہے بھائی، یہ نہیں ہوگا۔ بات سمجھے؟ تو اب غور کرو، نام لیا تھا، وعدہ کیا تھا زبانی، اب اس زبانی وعدے کو باقی رکھنے کے لیے فعل میں شروع ہونا واجب ہو گیا ہے۔ تو زبانی وعدے کو پورا کرنے کے لیے، منہ سے نکلی ہوئی بات کو باقی رکھنے کے لیے فعل میں شروع ہونا واجب ہو گیا۔ تو اگر فعل شروع کر دیا تو کیا اس کو باقی رکھنا ضروری نہیں؟ نہیں سمجھے؟ فعل میں شروع ہونا تو مشکل تھا،
ابتدا جو ہے وہ بقا سے مشکل ہوتی ہے، بقا ابتدا سے سہل ہوتی ہے. جی آپ غور کرو، ابتدا جو مشکل تھی وہ ضروری ہو گئی نام باقی رکھنے کے لیے. جی آ جائیں اس کو رستہ. ابتدا ضروری ہو گئی نام باقی رکھنے کے لیے. نام تو ابتدا تو مشکل تھی، تو غور کرو بقا ضروری نہیں ہوگی جو آسان ہے. کس کو بچانے کے لیے؟ ابتدا کو بچانے کے لیے. جی بات پہ غور کرو، دونوں چیزوں کو سمجھو. ادھر نام تھا جی اور اس نام کو بچانے کے لیے ابتدا جو مشکل تھی وہ ضروری ہے. جی جی اور نفل جو شروع کر چکے ہو وہاں نام نہیں، یہ فعل آ چکا. جی نام سے موقت چیز آ چکی. جی اب اس موقت کو بچانے کے لیے یہاں وہاں غیر موقت کو بچانے کے لیے یہ مشکل کام ضروری تھا. جی یہاں موقت کو بچانے کے لیے اس سے آسان کام ضروری نہیں ہوگا، مطلب کہ ضروری ہوگا. بات سمجھے؟ جی. خلاصہ دوبارہ سمجھیں. اعتراض یہ ہوا کہ آپ نے کہا بھئی یہ مشروع لنا ہے علینا نہیں ہے، تو پھر نفل شروع کر لو، تو واجب کیوں کہتے ہو؟ اعتراض سمجھے نہیں؟ یہ اعتراض ہے. تو اس کا جواب دیا مصنف رحمہ اللہ تعالی نے. حاصل جواب یہ ہے کہ جب آپ نفلی عبادت شروع کر دیتے ہیں جو اس میں سبب ہے، وجوب کا قول کرنے کا جو باعث ہے، جب آپ نفلی عبادت شروع کر دیتے ہیں تو جتنی بھی عبادت کرتے جاتے ہیں یہ مسلم اللہ ہوتی رہتی ہے. جی دربار خداوندی میں پیش ہوتی رہتی ہے. اب آپ کا عمل دربار خداوندی میں پیش ہونا شروع ہو گیا، تو اب بیچ میں آپ اگر اس کو کیا کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، جی اس کو باطل کرتے ہیں، تو ظاہر ہے جو پیش ہوا وہ بھی باطل ہو جائے گا. جی اب اس کا اختیار آپ کو نہیں رہا. دربار خداوندی کے آداب ہیں، آداب کے تقاضے ہیں. یہ چیز نہیں کہ آپ کا دل کرے تو کوئی چیز پیش کرو اور دل کرے تو وہیں سے کھینچ کر واپس لے لو. یہ میرے وجہ کھینچ کر واپس لینے والی بات ہوگی، جی کیونکہ جب آپ نے اس کو باطل کر دیا تو جو ہم پیش ہوا تھا اس کو ختم ہو گیا. جی کیونکہ اس کی مکمل صحت کو حکم تب ہوتا جب وہ مکمل ہوتی. تو جی جب تک آپ نے باطل نہیں کیا تو وہ حصہ جو آپ ادا کر چکے وہ دربار خداوندی میں پیش ہو چکا ہے. جی لیکن جب آپ نے باطل کر دیا تو جو پیش ہو چکا ہے وہ بھی باطل ہو جائے گا. یہ اختیار باقی نہیں رہتا. جی یہ ادب آداب کا تقاضا یہ ہے. اب آپ اس کو پورا کرو، اس کو باطل نہیں کر سکتے. جی. خود رب کریم نے فرمایا لا تبطلوا اعمالکم، جی اپنے اعمال کو باطل مت کرو. جی سمجھے؟ تو اب یہ اعمال کے عمل شروع کرنے کا اختیار تھا، لیکن شروع کرنے کے بعد باطل کرنے کا اختیار باقی نہیں رہا. اس وجہ سے اس کو قضا واجب ہوتی ہے. جی اصل میں اتمام واجب ہوتا ہے. شروع کر لیا تو اتمام واجب ہے، اتمام نہیں کیا تو اب قضا واجب ہے. بات سمجھے نہیں؟ تو اس کو قیاس کرتے ہیں نظر پر کہ بھئی آپ منت مانتے ہیں تو کیوں لازم ہو جاتی ہے؟ منت مانتے ہیں تو لازم اس لیے ہو جاتی ہے کہ آپ نے نام لیا ہے، آپ نے نام لیا ہے. اس نام اور وعد کو باقی رکھنے کے لیے اس فعل کی ابتدا ضروری ہو جاتی ہے. تو جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی، نام کو باقی رکھنے کے لیے ابتدا واجب ہو جاتی ہے، ضروری ہو جاتی ہے. غور کرنا تو جو کام آپ شروع کر چکے، جہاں نام ہے اسے باقی رکھنا ہے، وہاں شروع کر چکے جو فعل ہے وہ اس نام سے موقد ہے، تو نام کو باقی رکھنے کے لیے فعل کی ابتدا جو مشکل ہے وہ ضروری ہے. تو فعل کی ابتدا ہو چکے جو نام سے موقد ہے اس کو باقی رکھنے کے لیے بقا کیوں ضروری نہیں ہوگی؟ بقا کو طریقہ والا ضروری ہوگی. بات سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. اور مضمون ہوتا ہے نفل ترک کے باعث شروع کر کے ہمارے نزدیک یعنی حنفیوں کے نزدیک، کیونکہ مودع جتنا بھی آپ ادا کر چکے ہو گیا ذات خداوندی کے لیے، ذات خداوندی کو سونپا ہوا. جب جو وہ مسلم الیہ ہو چکا، جب مسلم اللہ ہو چکا، اب اختیار نہیں کہ اس کو باطل کیا جا سکے. اور وہ نظر کی مانند ہے جو ہوئی ہے اللہ ازراہ نام، صرف نام لیا کہ میں یہ کام ذات خداوندی کے لیے کروں گا، نہ کہ ازرو فعل. بھائی فعلن للہ نہیں ہوا، تسمیتن للہ ہوا. نظر تسمیتن للہ ہوا، اس تسمیہ کو باقی رکھنے کے لیے ابتدائی فعل ضروری،
پھر واجب ہو گئی اس نظر کو واجب ہو گیا اس نظر کو باقی رکھنے کے لیے فعل کی ابتدا جو مشکل ہے وہ ضروری ہو گئی ہے کس کے لیے؟ نام باقی رکھنے کے لیے. تو واجب ہونا اس کی بقا کا فعل کی بقا کا واجب ہونا. ٹھیک ہے، اس لیے فعل کی ابتدا بچانے کے لیے وہاں پر ہے نام بچانا، جہاں ابتدائی فعل بچانا وہاں پر ہے ابتدا واجب. یہاں پر کہا لا ان یجب بقاؤہ، اس کی بقا کا واجب ہونا اولا ہے، یعنی بقا کا وجود طریقہ اولا ہونا چاہیے. بات سمجھے نہیں؟ وہ نام